جو میدان میں علی ہے تو عبادت میں بھی علی ہے، جو شرافت میں بھی علی ہے، جو عزت میں بھی علی ہے، جو کرامت میں بھی علی ہے، جو سخاوت میں بھی علی ہے، جو ہر اچھائی اور ہر جو تصور اچھائی ہو سکتا ہے اس میں علی ہے، جسے دیکھنا عبادت ہے، جسے سوچنا عبادت ہے، جس کا نام لینا تک عبادت ہے۔ اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو، اپنی نشستوں کو، اپنی محفلوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت بخشو۔ آج ہم اسی علی کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ جو اتنا شفیق، اتنا مہربان اور اتنا کریم امام تھا کہ جب کوفہ کے یتیموں کے سر پہ دست شفقت فرماتے تھے تو کوفہ کے یتیم اور کوفہ کے باقی بچے ان یتیموں کو دیکھ کر یہ حسرت کرتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہم بھی مولا کا یہ دست شفقت محسوس کر سکتے، مولا کا یہ پیار اور مولا کی یہ شفقت اس سے لطف اندوز ہو سکتے۔ اور علی ان یتیموں سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹو اگر کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کیا ہے تو آنکھیں تمہاری نیچے نہ ہو بلکہ اپنا سر اٹھا کے کہنا کہ میرے بابا علی ہیں، وہ یتیموں کا وارث، وہ یتیموں کا بابا جو اس دنیا سے رخصت فرما گیا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنی عدالت میں بہت شدید تھے۔ عدالت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، انصاف کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ علی کی زندگی جو سراپا عدالت ہے، علی کی زندگی کے کتنے حسین پہلو ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو علی کی خوراک کیا ہے ناظرین، سوچنے کا مقام ہے کہ علی نے اپنی خوراک جو کی خشک روٹی کو قرار دیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی نے مجھ سے بہتر کھایا۔ پوری زندگی کھردرا لباس پہنا، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ علی نے مجھ سے اچھا پہنا۔ آسائشیں چھوڑی، سادگی اختیار کی، اور روایات میں ملتا ہے کہ کھجور کے سخت بستر کو اختیار کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے امام نے، اس کے حکمران نے اس سے بہتر زندگی گزاری۔ یہ ہے علی۔